بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. مولا امام زمانہ کے حضور چند اشعار استغاثہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد بی بی کا کلام پیش کروں گا. ایک درود بھیجیں مولا والے کو. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. مولا جائیے آقا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے. مولا جائیے جانشین نبی جانشین نبی آپ کا ہی یہ عرض و سما ہے. آپ آ جائیے. درود بھیجو. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں مشکل میں سارے گرفتار ہیں. مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں مشکل میں سارے گرفتار ہیں. عسکری کے ثمر عسکری کے ثمر سرنگوں آج سارا جہاں ہے. آج آپ آ جائیے. مانا کہ ہم سب گناہگار ہیں معافی کے مولا طلبگار ہیں. مانا کہ ہم سب گناہگار ہیں معافی کے مولا طلبگار ہیں. ہم تیرے ماتمی ہم تیرے ماتمی ہر عزادار نوحہ کنا ہے. آپ آ جائیے. سبحان اللہ. مہدی کو بھیجے اے رب جلی آباد کعبہ کو دیکھیں ابھی. مہدی کو بھیجے اے رب جلی آباد کعبہ کو دیکھیں ابھی. تربت فاطمہ تربت فاطمہ نے پکارا صاحب الزمان ہے. آپ آ جائیے. درود بھیجو. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے. رسول خدا نے جسے ماں کہا ہے وہ بس فاطمہ ہے. جناب خدیجہ سی ماں جس نے پائی جسے رب اکبر نے دی پارسائی جو سرکار کے پاک دل کی دعا ہے وہ بس فاطمہ ہے.
وہ جس کا پدر اشرف الانبیاء ہو، شریک سفر جس کا شیر خدا ہو، وہ جس کا شجر شجرہ طیبہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ستارے بھی سجدے کریں جس کے در پر، بنے رحل قرآن بھی جس کی چادر، وہ جس کا مکان آیتوں سے سجا ہے، وہ بس فاطمہ ہے۔ جو عمران و بنت اسد کی بہو ہو، خدیجہ کی تصویر بھی ہو بہو ہو، براہیم و ہاشم کا جو رابطہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے۔ وہ قابل جو نجرانیوں کے گئی تھی، وہاں بھی تو خیر النساء ایک ہی تھی، وہی ایک بی بی جو زیر کساء ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے۔ کوئی سیدہ کے برابر کہاں ہو، وہ جس کے تعارف میں کون و مکان ہو، جو مشکل کشا کی بھی مشکل کشا ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو دربار غاصب سے لوٹی تھی خالی، جو بابا کی تحریر کی تھی سوالی، مدینے میں جس پہ ستم یہ ہوا ہے، وہ بس فاطمہ ہے۔ خلاف علی بے ضمیروں کو دیکھا، حسن کے جنازے پہ تیروں کو دیکھا، صلہ جس کو امت نے ایسا دیا ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے۔ درود بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہتی تھی بانو اصغر پیارے کس جنگل میں سوتے ہو، کہتی تھی بانو اصغر پیارے کس جنگل میں سوتے ہو، کہ نگری کے دیس سدھارے کس جنگل میں سوتے ہو، کہتی تھی بانو
زہرا جی کے راج دلارے کس جنگل میں سوتے ہو، ماں کب سے کھڑی ہے راہ نہارے، کس جنگل میں سوتے ہو۔ سانجھ بھئی سب پنکھ بکھیرو، آئی کے لہن بسیرا، اصغر پیارے اجہن آئے، کس پاپی نے ہے گھیرا، کہتی تھی بانو۔ درود بھیجیں مولا۔ زوری سے جناب مولانا غلام حسین ندیل صاحب سے کہ میرے تشریف لائیں اور آج کی اصالِ ثواب کی مجلس سے اپنا خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد والا۔ اپنے مرحومین کے لیے اور بالخصوص کرنل حق نواز خان ولد خان حسین علی جان اور ڈاکٹر سرفراز خان کے والدین اور ان کی ہمشیرگان سب کی سورہ مبارک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات خيرات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات۔ ایک اچھے انداز کے ساتھ صلوات پڑھیں۔ اپنے مولا کی صحت سلامتی کے لیے، تاجیل ظہور، اور آپ اپنی صحت سلامتی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ بہت سارے بیمار ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے، شفاء کاملہ کے لیے، شفاء عاجلہ کے لیے، وباؤں کے خاتمے کے لیے پھر بھی ایک دفعہ اچھے انداز کے ساتھ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن آتہ اوہام الواصفین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفدا،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب سب کی یہ لمحات، یہ ساعات اور یہ گھڑیاں اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور ویسے بھی یاد موت، ظاہر ہے کہ مجلس ترحیم ہے تو پھر مجھے ترحیم ہی کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، اور سب سے بہترین عبادت جسے کہا گیا ہے وہ ہے ذکر الموت. موت کی یاد بذات خود عبادت ہے. حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا افضل العبادت ذکر الموت. بہترین عبادت کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا. ہماری سب سے بڑی خرابیاں یہی ہیں کہ موت کو ہم یاد نہیں کرتے. 99% انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اگر ایک انسان یاد موت میں رہے. ریممبرنس آف ڈیتھ، موت کی یاد کرنا. انسان اگر اپنے آپ کو اسی وجہ سے فرمائے گیا کہ سب سے بہترین اور زیرک ترین آدمی کیا ہے، کلیور کلیور مین جس کو کہا جائے، کیا ہے، کون ہے؟ اکین الناس، یس الناس جس کو فرمایا گیا. حضور سے جب پوچھا گیا سب سے اکیس یعنی سب سے کلیور اور سب سے ہوشیار اور سب سے ذہین اور فتین فرد کون ہے؟ فرمائے کہ وہ شخص ہے کہ جو ہر روز ذکر الموت کرتا ہے، ہر روز اپنی موت کو یاد کرتا ہے. وہ کہا ہے کہ یہ کلیور مین. وہ کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ کلیور ہے، ہوشیار ہے، ذمہ دار ہے، عقل مند ہے، زیرک ہے. زیرک انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ موت کو یاد کرتا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی چاہے کہ میں شہداء کی صفوں میں چلا جاؤں، فرمایا ہر روز 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو. آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے. لیکن بات حقیقت ہے. یہ معصومین کی ہے نا، میری باتیں تو ہے نہیں. میری باتیں ہوتی تو پھر آپ بے شک اس پہ، یعنی یہ چیز اگر ہمیں موت یاد رہے، ذکر الموت، ریممبرنس آف ڈیتھ. بہت زیادہ انسان کے مسائل کوئی پتہ نہیں ہے انسان کا. اگلا لمحہ کیا ہے؟ نو بڈی نوز. اس کا کوئی انسان، نہ انسان اپنی صحت کی کوئی گارنٹی دیتا ہے اگلے ہفتے اگلے لمحے کیا ہوتے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے. نہ مال کی کبھی انسان کو گارنٹی ہوتی ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، نہ انسان کی زندگی کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہے. لہٰذا انسان اپنے آپ کو ہمیشہ تیار کرے، تیار رکھے. ذکر الموت سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ یمیت الشہوات. میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر الموت سے کیا ہے؟ یمیت الشہوات. یہ جو خواہشات نفسانی ہے نا انسان کی، یہ حب ذات ہے، یہ حب حیات ہے، یہ حب جاہ و ریاست ہے، یہ حب ہے کہ جو اقتدار کی ساری ختم ہو جاتی ہے. ذکر الموت یمیت الشہوات، یرق القلب، دل نرم ہوتا ہے. یاد موت سے کیا ہے؟ دل میں نرمی، وہ قساوت جو ہے نا، اگر کسی بہت بعض قسی القلب ہوتے، لیکن ذکر الموت اسے کیا کرتی ہے؟ اس کے دل کو نرم کر دیتی ہے. یہ ہے ذکر الموت. اسی وجہ سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے
اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، 2 چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارا دل سیکل ہو جائے گا، تمہارے دل میں جلا آ جائے گی، تمہارے دل میں روشنی آ جائے گی، تمہارا دل پاکیزہ ہو جائے گا، تمہارے دل میں نور آ جائے گا۔ کیا ہے؟ تلاوت القرآن و ذکر الموت۔ 2 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل کو صاف کرتی ہیں، پاک کرتی ہیں، نورانی بناتی ہیں، درخشاں کر دیتی ہیں، برائٹنس اس میں آ جاتی ہے، انلائٹننگ اس میں آتی ہے، جلا اس میں آ جایا کرتی ہے۔ سب سے پہلی کی چیز ہے قراءۃ القرآن، قراءۃ القرآن، ریسائٹیشن آف دا ہولی بک آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کا دل سیکل ہو جاتا ہے، انسان کا دل پالش ہو جاتا ہے، انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں نورانیت آ جاتی ہے، انسان کے دل میں قدوسیت آ جاتی ہے۔ تلاوت القرآن۔ کیوں تلاوت القرآن؟ فرمایا ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو ہر روز 50 آیتیں قرآن کی نہیں پڑھتا ہے، ہمارا اسے شیعہ نہیں کہتے۔ ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ ہر روز ایوری ڈے 50 ورسز آف قرآن، کہ ہر روز 50 آیتیں پڑھے، 50 آیت۔ اب ایک آدمی کہے کہ مجھے تو قرآن نہیں آتا ہے، قرآن سیکھے نا، باقی سب چیزیں سیکھ سکتے ہیں، قرآن نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ سیکھیں قرآن۔ میں نے یہاں پہ آ کے بعض تو فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کو رحمت فرمائے۔ 50 سال کے بعد جب میں یہاں پہ آیا، ان کی بعض کی ایج تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ ہم نے ان کو قرآن پڑھا ہے، بعد میں وہ دعائے کمیل بھی پڑھتے تھے، ہمیں اچھا لگتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن سیکھنا چاہیے نا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ کو اردو آتی ہے تو آئی تھنک 1 or 2 weeks، تو آپ 2 ویک میں آپ اچھے طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ اگر جو عاشق قرآن ہے نا قرآن کا، اگر وہ مر جائے تو عالم برزخ میں اسے اور کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن سکھایا جاتا ہے اس کو۔ عاشق تھا قرآن کا، قرآن کا عاشق، اہل بیت کا عاشق، قرآن کا عاشق ہوا کرتا ہے۔ قرآن اس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ معصومین قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حتیٰ بالخصوص ہمارے چوتھے آقا امام زین العابدین علیہ السلام۔ باہر مشقی ہوتے تھے، وہ جو واٹر کیا کہتے ہیں اس کو، مشق جن کو لی ہوتی تھی، بعض کے سراغ ہوتے تھے تھوڑے تھوڑے، ایک ایک ڈراپ ٹپکتا تھا، بعض کی مشقیں خالی ہو جاتی تھی، سنتے رہتے تھے قرآن کی۔ اس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ معصومین قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت، ہم دور ہیں، اور ہمارا انحطاط بھی یہی ہے، تنزل بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اہل بیت سے دور ہیں۔ یہ ٹریک ہے حقیقت میں، جب تک یہ گاڑی اس ٹریک پہ نہیں آئے گی کبھی انسان میں آسودگی نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے کہ انسان کی نجات کے لیے 2 چیزیں حضور بتا کے گئے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہاری نجات کے لیے، تمہاری حیات کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے 2 گرانبہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا۔ تمسک فقط زبانی کلامی باتیں نہیں ہوتی ہیں، تمسک رکھا یعنی اپنی زندگی کو عملی بنایا۔ کیا ہو جائے گا اس کے بعد؟ کبھی تم میں گمراہی نہیں آ سکتی ہے، یہ حضور کی طرف سے گارنٹی ہے۔ اگر آپ نے قرآن اور اہل بیت کے سائے میں زندگی گزاری ہے، کبھی گمراہی نہیں آ سکتی ہے، قرآن اور اہل بیت کا سائے۔ فرمایا اگر تم نے دلوں کو سیکل کرنا ہے تو کیا کرو؟ سب سے پہلے تلاوت قرآن کرو۔ یہی چیز ہے میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ۔ میرے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھو مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آیت سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی۔
رات کے ٹائم نازل ہوئی یا دن کے ٹائم نازل ہوئی، اس میں مجمل کیا ہے، اس میں مبین کیا ہے، اس میں محکم کیا ہے، اس میں متشابہ کیا ہے، ساری قرآن کی آیتوں کی بسم اللہ سے والناس تک لے جاؤ، صاحب کی تفسیر میں تمہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ عالم علم قرآن علی ہے، عالم علم قرآن۔ قرآن کا علم اگر کسی نے سیکھنا ہے تو علی کے پاس آئے، اگر کسی نے تفسیر سیکھنی ہے تو علی کے پاس آئے، تعلیم قرآن سیکھنی ہے تو علی کے پاس آئے، علی بتائے گا بسم اللہ سے لے کر۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس نے ایک دفعہ تفسیر کہی نا کہ بسم اللہ کی تفسیر بتائیے، عشاء کی نماز ہو گئی اور بسم اللہ کی تفسیر شروع ہو گئی، صبح ہو گئی اور بسم اللہ کی تفسیر کہا کہ ابھی تو صبح ہو گئی ہے، یا امیر المومنین ابھی بسم اللہ کی تفسیر کی ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ ابن عباس تم بسم اللہ کی تفسیر کہتے ہو، میں اگر بسم اللہ کی تفسیر کروں 70 بار اونٹ کے ہو جائیں گے، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ ایک اونٹ کتنا اٹھاتا ہے بوجھ؟ کتنا اٹھاتا ہے بوجھ ایک اونٹ؟ 40 کلو تو آپ اٹھا لیتے ہیں، 40 کلو سلوات پر۔ 5 جو ہے نا کیا 200 کلو تک تو ہم یہ وہ ویٹ لفٹنگ والے اٹھاتے ہیں، 240 245 نہیں دیکھے ہیں وہ پروگرام؟ جی 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 250 کلو تو اٹھا لیتے ہیں ہم۔ اونٹ اگر فرض کیا ایٹ لیسٹ مطلب 1 ٹن نہیں اٹھائے تو ½ ٹن تو اٹھاتا ہی ہے نا، کم از کم 500 کلو، تو فرمایا 70 بار 500 کلو میں کتنے کاغذ آتے ہیں؟ 500 کلو میں کتنے کاغذ آپ شمار کریں گے؟ 500 کلو کتنے رم بنتے ہیں، کتنے کاغذ آتے ہیں، کتنے اس میں جی درخت ہوں تو پھر اتنے کاغذ بنتے ہیں۔ 500 کلو کم از کم 500 کلو کم از کم ایک ٹن اٹھاتا ہے، یعنی کم از کم جی جی تو 35 ٹن اس کو کاغذ بنائے، اس کے اوپر لکھا جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ 35 ٹن کاغذ کے ہو جائیں گے، لیکن علی کی تفسیر بسم اللہ ختم نہیں ہوگی۔ کل ایمان نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس وجہ سے کہ علی کے پاس علی کل قرآن ہے، یہی چیز ہے جن کی تفسیر کا یہ عالم ہے، اور عالم علم قرآن کا کیا عالم ہے۔ فرماتے ہیں لو کانت الریاض اقلاما، اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور دنیا کے جتنے بہار اور سمندر ہیں سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، اور جتنے جن و ملک اور انسان ہیں سارے لکھنے اور کاؤنٹ کرنے میں مشغول ہو جائیں، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، کلمے ٹوٹ جائیں گی، دریا خشک ہو جائیں گے، اور دنیا کے جتنے درخت ہیں سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی ولی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد و آل۔ چونکہ ہم حدیثوں کو سنتے ہیں اس کی انالیسز نہیں کرتے۔ مثلا آپ بولٹن میں کتنے درخت ہیں؟ اسی پارک میں چلے جائیں، کتنے درخت ہیں اس میں؟ ایک درخت پہ کتنی کلمیں نکلتی ہیں؟ لاکھوں کلمیں۔ دریا کتنے ہیں؟ 7 بڑے سمندر، فرمایا سارے 7 سمندر خشک ہو جائیں گے۔ سمندر ایک مثلا کسی شاپ کے اوپر جائیں آپ اور اس سے اینکل لے لیں، آپ ایک مثلا فرض کیا یہی بال پوائنٹ وغیرہ یہی لے لیں، آپ اس سے خریدیں، فرض کیا کہ 1000 فرض کیا خریدیں تو اسے آپ کتنا لکھیں گے؟ بولٹن کی لائبریری تو بھر جائے گی، یہ تو میں آپ کو کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ۔ اچھا یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جو ابھی چاہے آپ لوگوں نے بنائی ہے اس میں اس جتنی بھی ہو تو شاید میرے خیال میں کہ 8-10 سال کے لیے آپ کو کافی رہے، اتنی ہے، سوچتے نہیں ہیں ہم لوگ کہ حضور نے کیا فرما دیا اور ہم نے کیا سمجھا ہے۔ امیر المومنین
اسی وجہ سے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، یہ جو حدیث ہے نا دوسری، چونکہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے جتنے درخت ہیں سب کلمے بن جائیں، دنیا کے جتنے بہار ہیں سارے کے سارے سیاہی کی صورت اختیار کر جائیں، جن اور انس اور ملائک لکھنے بیٹھ جائیں، کاؤنٹ کرنے بیٹھ جائیں، لما احصوا فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی علی کی ایک فضیلت کو بھی نہیں لکھ سکتے ہیں، ایک فضیلت کو بھی نہیں لکھ سکتے میرے مولا، کیا فضیلت کو لکھیں گے؟ کیا انبیاء کا وہ مغز چاہیے علی کے فضائل کو لکھنے کے لیے۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، جلا آ جائے، پاکیزگی آ جائے، سیکل ہو جائے، تطہیر آ جائے، کیا کرنا ہے؟ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت قرآن کیا کرو، سمجھ کے قرآن کو پڑھیں۔ طوطوں کی طرح فقط رٹے لگا لینا یا شبینے منا لینا یہ کافی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بہت سارے ہیں قرآن پڑھتے تھے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھنا ہے۔ جب تک ایک انسان قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، علامہ اقبال کا شعر ہے نا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا گشا ہے نہ راز نہ صاحب کشاف۔ وہ فائدہ اس کا جو ہے نا ٹھیک ہے، اب تراویحیں پڑھانے کے لیے، شبینے منانے کے لیے، قرآن خوانی کرنے کے لیے، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے مردوں کے اوپر پڑھا جائے، قرآن آیا ہے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، یہ قرآن اس لیے آیا ہے، قرآن اس لیے ہے مردہ دل جو ہے نا، مردہ دل اس کو زندہ کیا جائے۔ اب کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے قرآن کو؟ سب سے پہلے کیا کام کریں؟ سب سے پہلے یہ کریں کہ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے طریقے ہوتے ہیں، مثلا اگر آپ نے سوئمنگ کرنی ہے جی، تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہی دریا میں اتار دیتے ہیں کسی کو، تو وہی آخری دفعہ سوئمنگ ہوگی۔ اس سے پہلے اسے جو ہے نا وہ سوئمنگ پول میں یا اس میں چھوٹے چھوٹے پانی میں لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا اس کا خوف جو ہے وہ دور ہو جائے، یہ سکھانے کے لیے، یعنی اس طرح ہوتا ہے نا، اب یہ نہیں ہوتا یکدم جو ہے نا اس کا۔ اچھا بعض کیا کرتے ہیں، پہلے جا کے دریا کے ساحل پہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ماشاء اللہ جی، میں خود اچھی سوئمنگ کر لیتا ہوں، ایسے بات نہیں ہے، بہت اچھے طریقے سے جی صلوات پر محمد والے۔ والدین کا ایک فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ بچوں کو سوئمنگ سکھائیں، یہ فرائض میں سے شامل، فرائض میں شامل، جس طرح ہے نا ان کا اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسی طرح والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ بچے کو سوئمنگ سکھائیں، تیراکی سکھائیں، بچوں کو سکھانا ہے، یہ ذمہ داریوں میں سے والدین کی۔ تو سوئمنگ آنی چاہیے، سوئمنگ آنی چاہیے۔ اب وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی ساحل کے اوپر ہوتا ہے، تیراکی ہو رہی ہے، تیراکی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ، اب میں وہ ساری قسمیں اگر آپ کو بتاؤں تیراکی کی کون سی ہیں جی، بعض وہ مینڈک کی چال والی بھی چلتے ہیں تیراکی، وہ بھی ہوتی ہے اس قسم کی، بعض بالکل پاؤں کے ذریعے کئی جو ہے نا وہ کھڑے رہتے ہیں، اس میں آدمی پتہ نہیں ویسے جین کھڑا ہے لیکن وہ پاؤں کو ہلا رہے ہوتے ہیں، بعض دونوں بازوؤں کے ذریعے وہ کرتے ہیں، بعض جمپ لیتے رہتے ہیں، یعنی مختلف ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تیراکی کی مختلف
اس میں. اسی طرح اگر کوئی قرآن فہمی کی تیراکی کرنا چاہے وہ کیسے کرے گا؟ وہ کیسے کرے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے سب سے پہلے یہ کرنا ہے آپ نے قرآن فہمی کے لیے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ. قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں. ٹرانسلیشن پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں ساتھ، یہ نہیں قرآن نہیں پڑھیں، قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں. اس سے آپ کو سمجھ آئے گی. اور پھر آپ قرآن کو اس طرح پڑھیں. کس طرح پڑھنا ہے قرآن کو؟ قرآن کو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے کہ قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. قرآن مجھ سے بول رہا ہے، مجھ سے. چونکہ اگر آپ مجھ سے بولیں گے نہیں تو میں تھوڑی آپ کی طرف توجہ دوں گا، میں تو کوئی توجہ نہیں دوں گا. آپ جب کہیں گے کہ آپ بلس سنیں میری بات تو میں غور سے سنوں گا نا آپ کی بات. آپ ادھر باتیں کر رہے ہیں ادھر میں کیوں سنوں؟ جب آپ یہ سمجھیں گے قرآن مجھے بول رہا ہے، مجھے ایڈریس کر رہا ہے، مجھ سے خطاب کر رہا ہے، تو قرآن فہمی کی طرف جائیں گے آپ. یعنی یہ قرآن فہمی کی طرف. اسے علامہ شہید مطہری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اللہ مقام. علامہ اقبال کے سلسلے کچھ چیزیں بڑی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے بعض جگہ پہ. یہ شخص وہ ہے اسلام و مقتضیات زمان. میں نے آج سے تقریباً کو 30-35 سال پرانی کتاب پڑھی ہے، میں اس میں سے کہہ رہا ہوں. اس اسلام و مقتضیات زمان اس وقت ایک کتاب چھپی تھی 30-35 بلکہ اس سے بھی 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس میں انہوں نے ایک چیز بڑی خوبصورت لکھی ہے کہ واحد شخص اتنا بڑا اسکالر ویسٹرن کنٹریز میں رہا ہے لیکن جس نے اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے کلچر کو جس نے نہیں چھوڑا ہے. اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. علامہ اقبال کا ہی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. دوسرا ان کا جو واقعہ میں نے پہلی دفعہ ان کی اس کتاب میں پڑھا تھا، بعد میں باقی کتابیں اردو کی اس میں پڑھائی، لیکن پہلی دفعہ میں نے اس کتاب پڑھا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے تو ایسے میں ان کے والد صاحب گزرے. کہا اقبال کیا کر رہے ہو؟ ہمیں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو کہا کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے. بات سمجھی یا نہیں سمجھی؟ قرآن تم ایسے پڑھو جس طرح تم پر نازل ہو رہا ہے، یعنی تم پہ خطاب کر. کہا اس کے بعد میں نے کوئی آیت ایسی نہیں ہے اس وقت تک آگے نہیں بڑھا ہوں جب تک اس آیت کو نہیں سمجھا. یہ کیوں کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی ذبح عظیم آمد بسر تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است پس بنا لا الہ گردیدہ است. یہ کیا چیز ہیں ساری؟ یہ ساری وہی آیتیں ہیں، ساری وہی آیتیں. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، جن کی کیا شان ہے. سید الشہداء کے بارے میں کہتے ہیں کیا شان اللہ نے بتائی ہے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہ جن کے بابا کی یہ شان ہے کہ جو نقطہ با ہے نا سورہ فاتحہ میں وہ علی ابن ابی طالب ہے. محمد و آل محمد صلوات. مانی ذبح عظیم آمد پسر وفدیناہ بذبح عظیم. اور بیٹا کیا ہے کہ جو ذبح عظیم کا مصداق بن رہا ہے. یعنی کیا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں. قرآن کو پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، تدبر کر کے پڑھیں، تفکر کر کے پڑھیں. قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت. جس طرح قرآن کو دیکھنا عبادت، اسی طرح علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جس طرح قرآن کا سننا عبادت ہے، اسی طرح ذکر علی سننا عبادت ہے. سننا عبادت ہے. علی علی کرنا عبادت، قرآن پڑھنا عبادت. اللہ عبادت شمار کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ علی کہتے ہیں، اللہ اس کو عبادت شمار. نعرہ حیدری، اللہ اس کو عبادت شمار کرتا ہے.
ولی خدا کا آپ نے نام لیا اور اپنی جو دل کا سکون ہے اس کو اس کے ذریعے اظہار کیا، اللہ کیوں نہ اس کے عبادت شمار کرے۔ حدیث کو مکمل کروں، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل سیکل ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل شفاف ہو جائے، دل میں پاکیزگی آ جائے، دل کا زنگ اتر جائے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ہے؟ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت کرو۔ تلاوت کریں گے بہت سارے وسوسے جو اس وقت انسان میں آتے رہتے ہیں، وسپرنگ آف ڈیولز، وسپرنگ آف شیطان، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے اس وقت اس ماحول میں، بالخصوص جہاں پہ اس قدر فوبیا، اس قدر وسپرنگ، اس قدر انسان، ایک واحد چیز ہے کہ جو انسان کی یہ وسواسی جو تربیت ہوتی ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ بدزنی انسان میں آتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے انسان اللہ کی طرف روشن کرتا ہے نا، دل کو روشن کر دیتا ہے، دل کی آلودگی کو ختم کرتا ہے قرآن۔ دوسرا کیا ہے؟ وذکر الموت، دل کو شفاف کرنا ہے، دل کی تطہیر کرنی ہے تو موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کرو۔ مرنا ہے ایک دن مرنا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ اپنے بچوں کو بٹھا کے، بعض علماء کا ہے یہ چیز، میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض آیات اعظام کا ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ فیملی کو بٹھاتے تھے بچوں، اچھا اپنے مرحومین کے نام لکھو، اپنے فیملی کے نام لکھو، فیملی کے نام لکھتے تھے، فیملی کے نام اتنے ہیں، اچھا کتنے بن گئے ہیں؟ اچھا اتنے بن گئے۔ ایک آیات کے بتاتے ہیں 200 بن گئے۔ ان کا اب تک جاری ہے کہ ہر جمعے، چونکہ یہ حدیث ایک حدیث شب جمعہ کی ہے اور ایک جمعے کی بھی ہے، جمعے کی بھی حدیث ہے، وہ میں سناتا ہوں۔ شب جمعہ کی میں پہلے سنا چکا ہوں، آج میں جمعے کی سناؤں۔ جمعے کی کیا ہے کہ صبح جمعہ ارواح آتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ صبح جمعہ، جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، یہ فرائیڈے مارننگ، اس میں کیا کرتی ہیں؟ اپنے اپنے وہ جو کسی کے والدین ہیں، کسی کے آباء و اجداد ہیں، کسی کے جتنے مرحومین ہیں، وہ گھر آتے ہیں، صبح کے ٹائم آتے ہیں، عصر تک وہ رہتے ہیں، عصر تک۔ اپنے اپنے گھروں میں جب آتے ہیں وہ مرحومین، کیا کرتے ہیں؟ اگر وہاں کے اس کی فیملی کے لوگ خوش ہوتے ہیں تو مرحومین بھی خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو ماشاءاللہ گھر آباد ہے، شاد ہے، رونق ہے گھر میں، خوش ہوتے رہتے ہیں، مرحومین خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں پہ کوئی قضیہ ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی لاچاری آ گئی ہے، وہ کیا تھے؟ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مرحومین آتے ہیں پریشان۔ بعض کا یہ ہے، میں سندھ کا ایک واقعہ، وہ اب پتہ نہیں نام لینا ان کا کیا ہے، میں وہ علامہ نقن ان کے پاس مجلس پڑھتے تھے سندھ میں، مرزا فیملی، علامہ نقن ان کے پاس پڑھتے تھے، اور آیت اللہ اصفہانی ان کے پاس گئے۔ مجھے انہوں نے چند سال ہو گئے پہلے بتایا یہ واقعہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شب جمعہ تم امام زمان کے لیے، جمعہ کا جب دن آتا ہے نا، جمعہ کا دن ہے، یہ دن ہے ریلیٹڈ ٹو امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ اپنے مولا کے نام کا صدقہ دیا کرو۔ کیا اس دن سے لے کر آج 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، میں ہر مہینے 4 بکرے مولا امام زمانہ کے نام کے قربان کرتا ہوں۔ پیسوں میں کمی نہیں آتی اللہ کے نام دے دینے سے۔ جی وہ کسی کو کہا نا کوئی صدقہ ہی دے دو، مرنے والے ہو، اس نے کہا جان تو دے رہا ہوں، اب اور صدقہ کیا چاہیے تھا؟ جی ابھی اور بھی صدقہ چاہیے؟ جان پوری دے رہا ہوں، وہ کسی کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا مر گیا ہے یا زندہ ہے اس حالت میں۔ انہوں نے کہا اس کی جیب کی طرف ہاتھ لیں، جیب کی طرف، جو ہی جیب کی طرف فوراً
پکڑ لیا. نہیں ابھی زندہ ہے. 30 سال سے زیادہ ہو گئے. کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بڑا اچھا لگا. دوسری بات ان کی اچھی یہ لگی، ہر سال 2 دفعہ یا 3 دفعہ کربلا جاتے. یہ بھی اچھی چیز لگی. میں نے کہا کیا کرتا ہوں؟ کہا میں اپنا کفن ساتھ لے کے جاتا ہوں. اپنا کفن ساتھ لے کے، چونکہ میرا بابا بھی سندھ میں اس کی وفات ہوئی، لیکن وصیت یہ تھی کہ کربلا میں دفن ہوتا. تو ہم کربلا لے گئے. کربلا کے کفن ساتھ ہوتا ہے جدھر بھی میں جاتا ہوں، جتنی زیارتوں کے لیے وہ ساتھ ہوتا ہے. تیسری چیز جو تھی، جو مجھے ان سے میں نے ڈیفر کیا، ان کو تھوڑی اصلاح کی. یہ ہمارے ہیں جوان ہیں، وہ بھی یہ آج کل یہ ٹیٹوز وغیرہ اور یہ بناتے ہیں اور بازو کے اوپر لکھ دیتے ہیں یا حسین. ان کے جسم کے اوپر یا حسین، لبیک یا حسین لکھو جی. سینے کے اوپر یا لبیک یا حسین، بازو کے اوپر لبیک. میں نے کہا یہ نہیں لکھنا چاہیے. کہا کیوں نہیں لکھنا چاہیے؟ میں نے کہا اس وجہ سے نہیں لکھنا چاہیے، معصومین کے نام بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتے. صحیح ہے؟ یہ ہے جوانوں سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے. یعنی معصومین کے نام، میں اب اس میں باس میں نہیں جاتا کہ فلاں نے اجازت دی ہے ٹیٹوز بنانے کے لیے یا نہیں دی ہے. مجھے نہیں ہے اس میں، وہ نہیں ہے. وہ بناتے ہیں سارے جمع، مجھ سے تھوڑا ہے. لیکن معصومین کے نام نہیں لکھے. معصومین کسی معصوم کا بھی نام نہیں لکھے. لبیک یا حسین انہوں نے جسم پہ کئی جگہ پہ لکھا، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوگا، شاید بعد میں پتہ نہیں انہوں نے اصلاح کی ہے یا نہیں کی ہے اس میں. لیکن معصومین کا نام نہیں لکھنا چاہیے جسم کے اوپر، چونکہ ہر دفعہ تو انسان وضو میں نہیں ہے نا. ہر دفعہ تو انسان وضو میں نہیں ہے. انسان جاتا ہے واش روم کی طرف تو جاتا ہے. تو معصومین کا نام جسم کے اوپر نہیں لکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ٹچ ہوتے. ظاہر ہے کہ جو اوپر لکھا ہوا ہے تو پھر شرعی لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں. لیکن کچھ 2 چیزیں کیا تھیں بہت اچھی لگی مجھے. کفن ساتھ ہوتا تھا. ہر جمعہ کے دن میں بات کر رہا تھا ان کی کہ قوم کے آیت اللہ، انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی کے 200 آدمی ہو گئے ہیں فوت. 200. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، کتنے رشتہ دار ہیں؟ کہا اتنے رشتہ دار. کہ ہر جمعے کے دن ان کے نام کا کھانا تقسیم ہونا چاہیے. 200 ہی کہی، ایک نیت کر لو سارے، ایک نیت کر لو سب کے نام کی. ایک دن کوئی چیز تقسیم کر دو، چونکہ جمعے کے دن تو آتے ہیں. دوسری روایت پڑھ رہا ہوں. پہلی ایک روایت ہو کہ شب جمعہ کو آتے ہیں، وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ روایت کیا ہے کہ صبح جمعہ یعنی فرائیڈے مارننگ، اور وہ شام تک یعنی عصر تک وہیں رہتے ہیں گھر پہ اپنے. یہ چھٹی دیتے ہیں نا، چھٹی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے. اچھا جب مرحومین کو چھٹی ہو اور گھر والوں کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کسی کی وزٹ کے لیے جاتے ہیں. اب میں وہ اچھی مثال نہیں ہے کہ جیل والی تو مثال نہیں دینا میں چاہتا، لیکن چلیں مطلب کو سمجھانے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے 2-3 گھنٹے فرض کیا ویک میں رکھتے ہیں کہ آپ آ جائیں ملاقات کر دیں، اور آدمی جائے ہی نہیں ان کے. کتنا برا لگتا ہے نہیں؟ مرحومین اب ہمارے گھروں میں آتا، اللہ انہیں چھٹی دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، ہم تمہیں چھٹی دے رہے ہیں، آپ صبح کو جائیں شام کو واپس آئیں. مرحومین آئیں، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں. اس وجہ سے کم از کم اور کچھ نہیں، ابھی ایک صلوات پڑھیں اپنے مرحومین کے نام. یہ جو آپ نے صلوات پڑھی ہے نا، میں آپ کو اس کا اجر اتنا کہتا ہوں کہ یہ زمین اور آسمان بھر جائے نا سونے چاندی سے، اس صلوات کا اجر نہیں بن سکتا ہے. بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا اجر ہے ہی نہیں، اس کا اجر ہے ہی نہیں کوئی. یعنی کو کہا چاہے کم از کم اور کچھ نہیں. جب آپ اٹھے ناشتہ کریں تو ایک فاتحہ پڑھ لیں، ایک صلوات پڑھ لیں. کسی بھی آپ کے مرحومین کے یہاں فوٹو لگے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، جو دیکھیں ایک صلوات پڑھ لیں سب کے لیے پڑھ لیں. اس میں 2 چیزیں تمام کروں، بات کافی ہو گئی ہے اور زیادہ تھکانا مقصد بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو، خستگی زیادہ مجھے بھی پسند نہیں ہے.
تو کیا ہے کہ انسان ہمیشہ موت کو یاد کرے. یاد موت ہمیشہ انسان کی زندگی کی اصلاح کرتی ہے. بہت زیادہ جو انسان کے 99% انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اگر انسان ذکر موت کرتا رہے, اپنی موت کو یاد کرے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اب ایک چیز ہے, بس اسی پہ ختم ہے مجھے. مرنا تو ہم سب نے ہے. کوئی ادھر آدمی ہے ایسا کہ جو کہے کہ نہیں مرنا ہے ہم نے, جو کچھ مرضی کر رہے ہم نہیں مرنا ہے ابھی؟ ڈاکٹر صاحب کیا پروگرام سلوات بنوا. نصیر بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. مرنا ہم سب نے, کوئی دیر کوئی سویر, یہ چلتا ہی رہتا ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اپنی زندگی کو کیسے آئیڈیل بنانا چاہیے؟ کیا ہر ایک انسان نہیں چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں؟ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ زندہ رہے. اچھا, ہر ایک زندہ رہنا چاہتے. 6 چیزیں تو مولا نے بتائی, میں شاید 1-2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا, 2-3 چیزیں بتاؤں گا کہ جس کے لیے مولا فرماتے ہیں تم مرو گے نہیں, مرنے کے بعد بھی تم زندہ رہو گے. مرنے کے بعد ایک تو چیز ابھی ہے, یہ ڈاکٹر صاحب جیسے وہ رسا جب ہوتے ہیں تو پھر مرنے والا مرتا نہیں, زندہ رہا کرتا ہے. یہ چیز, اگر وہ رسا اچھے ہیں آپ کے, اسی وجہ سے فرمایا کہ جس کی اولاد باقی ہو, اچھی نیک اولاد باقی ہو, یہ صدقہ جاری ہے. باقیات الصالحات میں سے ایک باقیات الصالحات میں سے یہ ہے کہ الولد الصالح. سبحان اللہ, کیا کہنا. نیک اولاد کہاں اپنے بزرگوں کو مرنے دیتی ہے, ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. کیا کہنے, واہ, ہمیشہ زندہ رکھتی, نہیں مرنے دیتی. یہ پہلی چیز ہے. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بہترین جو چیز ہے, سب سے بہترین آپ کا ایسٹ جس کو میں کہوں, سرمایہ جس کو کہوں, خزانہ جس کو کہوں, وہ سب سے بہترین خزانہ, سب سے بہترین میراث, سب سے بہترین انہیریٹنس وہ انسان کی اولاد ہے. اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. لہٰذا پوری توجہ دیں ان کے لیے. کبھی ان کی تعلیم کے اوپر یہ نہ سمجھے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے, کوئی آپ پرواہ ہی نہ کریں, کوئی پرواہ نہ کریں آپ کے لیے. آپ کے یہ سارا پیسہ ریٹرن ہو جائے گا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہ کریں ان کی تعلیم کے سلسلے میں. بہترین اسی وجہ سے فرمائے کہ افضل المیراث, سب سے بہترین میراث آپ کی کیا ہے؟ الولد الصالح. سب سے بہترین میراث آپ کی وہ ولد الصالح, نیک اولاد ہے. سب چیزیں بیٹے میرے, اتنے مکان, اتنے بینک بیلنس, اتنا فیکٹریز, اتنے پتہ نہیں بزنس, اتنا, یہ سب کچھ اس کی کوئی ویلیو نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں. سب سے بڑی ویلیو آپ کی کیا ہے؟ آپ کی اچھی اولاد. وہ اولاد کو جو علی کرے, سیدہ کا نام آئے, صلوات پڑھے, ایسی اولاد. نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اب یہ جتنا بھی آپ کو انہوں نے سکھایا ہے نا, یہ ان کے نام میں بھی کریڈٹ ہو گیا ہے. آپ یہاں پہ آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین کو اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. جو بھی آتے ہیں یہاں پہ مرکز میں آتے ہیں, مجلس کے لیے آتے ہیں, ماتم کے لیے آتے ہیں, ترہیم کے لیے آتے ہیں, سب کو ان کے والدین کو ثواب ملتا ہے. سب کو ثواب ملتا ہے. مت سمجھے کہ ان کو ثواب نہیں ملتا, سب کو ثواب ملتا ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں ان کا ثواب شروع ہو گیا. اب میں حضرت عیسیٰ کا ایک واقعہ بتاؤں آپ کو. بسم اللہ. حضرت عیسیٰ ایک قبر سے گزرے نا تو بڑا عذاب ہو رہا تھا, پریشان ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے, کچھ عرصے کے بعد پھر آئے تو وہاں رک گئے. حواریوں نے کہا کہ قبلہ ابھی تو کچھ عرصہ پہلے گزرے تھے, تو آپ نے کہا بڑا عذاب, اور آپ کہتے ہیں بڑی رحمت ہو گئی. کہا اس کے بیٹے نے 2 بڑے کام کر دیے. اس کے بیٹے نے 2 بڑے کام کیے. کیا کام کیا؟ آوا یتیمن و اصلح طریقا.
اس کے بیٹے نے اس کے نام پہ 2 کام کیا ہے. ایک یتیم کی یتیم پروری کی ہے، ایک کام یہ کیا ہے، یتیم کو پالا ہے، یتیم کو پال لیا، یتیم پروری کی ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ اصلح طریقہ، ایک روڈ بنا دیا ہے اپنے باپ کے نام کا. ماشاءاللہ کیا کہنے. دیکھا وہ جو عذاب تھا نا وہ رحمتوں میں پڑ گیا. یہ چیز الولد صالح، یہ پہلی چیز. دوسرا مولا فرماتے ہیں صدقہ جاریہ کے لیے وہ ہے کہ مثلا کسی نے شجرکاری کر دی، درخت لگا دیا. درخت بھی باقیات و صالحات میں سے، باقیات و صالحات، شجرکاری، درخت لگانا. جب تک لوگ اس درخت کے تنفس لیتے رہیں گے، اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن کیا ہے؟ ثواب ختم نہیں ہوتا. ثواب یہ ہیومینیٹیرین سروسز جتنی ہیں ساری چیزیں ہے. یہ دوسرا ہے یعنی جس نے شجرکاری کر دی. شجرکاری آج سے دیکھیں 14 صدیاں پہلے یہ معصومین کے فرامین ہیں. یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ماحولیات کی تبدیلی آ رہی ہے، گلوبل وارمنگ آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پاکستان میں چلے جائیں تو درخت چھوڑا ہی نہیں ہے، سارے کاٹ کوٹ کے جانا پتہ نہیں کیا کر دیا اس کو. ظاہر ہے وہاں پہ یہ نہیں آئیں گے، سارا حالات نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا یہ سارے. یہ اربوں کے حساب سے درخت لگانے چاہیے تھے. اور اسلام نے 14 صدیاں پہلے کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیسرے یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ اس نے پانی کا انتظام کیا جہاں پہ پانی مہیا نہیں تھا. ایک کنواں کھود دیا، ضرورت مندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. پانی کا جب انتظام کرتا ہے ایک انسان تو میں جب تک ایک ایک گھونٹ پیتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. پانی پلانا ثواب، پانی کا اہتمام کرنا ثواب. یعنی یہ ہے، یہی چیز ہے. کربلا والوں نے ہمیں سبیلیں سکھائی ہیں، کربلا والوں نے ہمیں سیراب کرنا سکھایا ہے. یہی فرمایا کہ ایک ایک گھونٹ جب تم پانی دو گو اور نام لوگو یا حسین کا. بی بی نے بھی آخری وصیتوں میں ایک تھا نا، یا امیر المومنین میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. پیاسے کو پانی. ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، اور اسی وجہ سے بی بی جب آئے گی نا قیامت کے دن تو شرف عجب ہوگا. سنی شیعہ میں ایک روایت بڑی مفصل ہے، بڑی مفصل روایت ہے، اسد الغابہ میں بھی ہے. دوسری ہمارے یہاں کتابوں میں متعدد چیز ہے کہ جب بی بی میدان معاشر آئیں گی نا تو ایک سوائے کے مورکہ میں بھی ہے. کیا ہے؟ غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ. اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، فاطمہ بنت رسول کی سواری آ رہی. اب میں نہیں کہتا کہ یہ خود بند کریں گے یا اللہ کی طرف یہ امر تکوینی ہوگا کہ خود آنکھیں بند ہو جائیں گی جب بی بی کی سواری آئے گی. ایسے میں حضور کہتے ہیں کہ یا اللہ کیا میں بھی اپنی آنکھوں کو، فاطمہ تو میری بیٹی ہے، زہرا مرضیہ تو میری بیٹی ہے، کیا میں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لوں؟ ایسے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میرے حبیب آج آپ بھی آنکھیں بند کر لیں. جس حیثیت کے ساتھ ابھی بی بی آ رہی ہیں آپ بھی برداشت نہیں کریں گے. بی بی آگے سب سے پہلے کربلا کے شہداء کا مقدمہ درج کریں گی، میرے ان شہداء کو کیوں بے جرم و خطا مارا گیا. ایسے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بنت رسول اپنے اپنے شہداء کو کہہ دو اپنے اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جائے. ایسے میں بی بی کی ایک اور آواز آئے گی، یا اللہ میرے ایک 6 مہینے کا بچہ لال ہے جو قاتل کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. جو یہ آواز آئے گی عالم معاشر میں بکا شروع ہو جائے گی، قتل الحسین بلا جرم و خطا. ہائے حسین کو بلا جرم و خطا ذبح کر دیا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون.
خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت اعضاء کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے جملہ گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں ہم سب کے مرحومین اور بالخصوص ڈاکٹر سرفراز خان، ان کے مرحومین، ان کے والدین، ان کے ہمشیرگان اور کرنل حق نواز خان، ولد خان حسین علی جان، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یا اللہ مولا امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے انصار احباب، آپ کے مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ صلوات